جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق مالک کے بعد سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عبادت خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں والدین کے فرائض کے حوالے سے گفتگو تھی، اور آج انشاءاللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہے۔ والدین
کے حقوق دونوں ہی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کے جمعہ شریف میں ماں کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، صحت رکھے، اور آئندہ جمعہ المبارک میں باپ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، بالخصوص اس کی ماں کے حوالے سے کہ اس نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت بھی تکلیف میں رہی۔ ان اشکر لی ولوالدیک، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ تم دونوں نے، والدین نے بھی اور تم نے بھی۔ والدین اگر ظلم زیادتی کریں گے اولاد کو پھر بھی تابعداری کا حکم ہے، لیکن والدین کو قیامت والے دن رب تعالیٰ پوچھ سکتا ہے۔ فرمایا تم دونوں نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دیکھیے دونوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن تاکید زیادہ ماں کے حوالے سے کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس نے پوچھا من احقا بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، اس نے پوچھا حضور پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، تیسری بار اس نے پوچھا حضور پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، چوتھی بار اس نے پوچھا کہ حضور پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ ماں کے حوالے سے تاکید جو ہے حضور نے زیادہ فرمائی۔ میں آئندہ جمعہ المبارک میں جب گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا کہ باپ کا مقام کیا ہے، لیکن ماں کے حوالے سے تاکید اس لیے زیادہ ہے کہ ماں چونکہ نرم واقع ہوئی ہے اور نرمی کا بندہ ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، تاکید میں زیادہ ہو گئی۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ دوسری حدیث پاک بڑی مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جنت، اور پھر انا کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ جی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد حصول جنت کے لیے کہ جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد حصول جنت کے لیے جنت مل جائے۔ سادہ آدمی یہی کہے گا جی جنت کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔
حج کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ صدقہ، خیرات، اشراق، چاش، توابین، تہجد اور سارے معاملات کیوں کرتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا بڑا مقام ہے نا جو اتنے اعمال سے ملے گی، تو جو ہے انشاءاللہ کہ جنت کا بڑا مقام ہے نا جو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے ملے گی۔ فرمایا کہ جنت کا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، لیکن یاد رکھنا اس کا بڑا مقام بھی ہوگا، لیکن رکھی ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ وہ شاید کہتا ہے نا ماں ورگا غم خار نہ کوئی، کون جانے حقیقت ماں دی۔ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، کون جانے حقیقت ماں دی۔ کسے ولائتوں کسے بازاروں نہ لبدی شفقت ماں دی، جس دے پلے عمل نہ کوئی نت بیکے صورت ماں دی، آزم لکھ حجاتوں افضل ایک بار زیارت ماں دی۔ سبحان اللہ، آزم لکھ حجاتوں افضل ایک بار زیارت ماں دی۔ تو فرمایا کہ بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ تیسری حدیث پاک سنو، صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے کہنے لگے ارادت ان اغزو فقد جئت استشیرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مشرکین، کافرین، منافقین سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، اور حضور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں کہاں لڑائی کے لیے جاؤں۔ کہا کہ میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان میں مشورہ کیا کرو کہ جس کام میں مشورہ کر لیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں فرماتا۔ پوری ایک قرآن پاک میں سورت ہے جس کا نام ہے سورہ شورا۔ بولیے کیا نام ہے سورت کا؟ سورہ شورا، مشورے والی سورت، مشورے والی سورت۔ اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا شورا بینہم، اے نبی آپ بھی صحابہ سے مشورہ کیا، سبحان اللہ، اے نبی آپ بھی صحابہ سے مشورہ کیا کیجئے، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی امتی کے مشورے کا محتاج نہیں، نبی امتی کے مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اس لیے بتایا گیا کہ تم جتنے بڑے بھی ہو اے نہ کوسی ایڈے وڈے ہو گیا ہوں کل دا جمعہ سب مشورے دے گا۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ تو کل جمعہ تینوں تو پتہ ہی کو نہیں تو تو سانوں بتا دے گا۔ اور عام طور پہ محلے کا معاملہ ہو، مسجد کا ہو یا گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، تو فرمایا شورا بینہم، مشورے کے ساتھ یہ کام کیا کرو۔ جس کام میں مشورہ کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں فرماتا۔ اور پھر غزوہ بدر میں بھی حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، سب جتنے بھی غزوات ہوئے حضور صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اس کے بعد کام کو آگے انجام دیتے تھے۔ تو فرمایا صحابی آئے، حضور میں غزوہ پہ جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ حضور کہاں پر میں غزوہ کے لیے جاؤں؟ فقال هل لك من ام، تو حضور نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ حضور زندہ ہے۔ قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فالزمها، اس ماں کو لازم پکڑ، اس ماں کی خدمت کر، اس ماں کا ادب کر، احترام کر، تعظیم اور تکریم کر کہ جس جنت کے لیے تو غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہے، جس جنت کے لیے مشرکین، کافرین اور منافقین سے تو لڑنا چاہتا ہے، یاد رکھنا
وہ جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. فرمایا کہ تو اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہے نا قدمہ میں جا کے، تو یاد رکھ جس جنت کے لیے تو یہ کرنا چاہتا ہے وہ جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. کرنا کیا ہے؟ ماں کا ادب، احترام، تعظیم اور تکریم. وہ شاعر کہتے ہیں نا پہلی منزل ادب شکلی، پہلی منزل ادب شکلی تے بنا ادب مراد نہ پاوے تے بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود ہور عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے. آزم او دے وقت سبلے جن اے دولت مل جاوے. واہ سبحان آزم اللہ. او دے وقت سبلے جن اے دولت مل جاوے. یار مجھے بتاؤ، اگر کوئی والدین کا بے ادب ہو، اگر کوئی بندہ بڑوں کا بے ادب ہو، اگر کوئی بندہ استادوں کا بے ادب ہو، تو وہ بندہ کسی صورت بھی پھلدار نہیں ہو سکتا، برکت والا نہیں ہو سکتا. تو جو صحابہ کا گستاخ، آل رسول کا گستاخ یا خود حضور کا گستاخ ہو، تو بتاؤ پھر وہ کہاں کس جنت میں جائے گا؟ جی تو فرمایا کہ جس جنت کے لیے تو اپنی جان تک کا نذرانہ دینا چاہتا ہے وہ جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. وہ جنت اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. یہ واقعہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا، لیکن وہ شاید تفصیلی آپ نے پڑھا سنا نہ ہو. لیکن بہرحال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے نا، یہ اتنی بات بیان کی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے سچے عاشق رسول تھے، اور ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ حضور اتنا بڑا مقام آپ کو مل گیا، بایزید آپ کو اتنا بڑا مقام بن گیا کہ آپ کو سلطان العارفین، سلطان الاولیاء، ولیوں کے سردار اور بہت بڑے عاشق رسول کا لقب ان کو کیا جاتا ہے. حضرت آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. سبحان اللہ. یہ سب میری ماں کی دعا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ والد صاحب کا انتقال حضرت بایزید بستامی کے ابھی چند مہینے کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ نہیں کہ والد صاحب ساری زندگی پال کے تھک گئے اور گاڑی کے پیچھے صرف لکھو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. یہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آئندہ جمعہ مبارک میں. لیکن بہرحال حضرت بایزید بستامی کا یہ جملہ ہے کہ ماں کی دعا، لیکن اس کے پیچھے خدمت آؤ دکھاؤں. بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، بالخصوص تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اطہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک جب پڑھ رہے تھے، استادوں سے ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے، تو جب 21ویں پارے میں پہنچے نا، یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے کہ جب پڑھا نا انشکر لی والدیک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. سبحان اللہ. میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو اپنے استادوں سے کہتے ہیں استاد جی میں نے ذرا گھر جانا ہے، مجھے ضروری کام ہے. تو استادوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جلدی آ جانا. اور استادوں کو یہ پتا تھا نا کہ یہ چھٹی لے کے جائے گا تو جا کے گیموں والی دکان پہ نہیں جائے گا، یہ سنوکر پہ نہیں جائے گا، کرکٹ میچ نہیں کھیلنے کے لیے جائے گا یا دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا. ان کو پتا تھا اچھا طالب علم ہے، جائے گا ضرورت سے اور واپس بھی آ جائے گا. تو حضرت بایزید بستامی نے جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور کہنے لگے امی جی میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو امی میں دو کا شکر ادا نہیں کر سکتا. چھوٹے تھے نا، ابھی بچے تھے نا، میں دو کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یا تو اللہ سے معافی لے دیں اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا آپ معافی دے دیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. والدہ مسکرائی اور فرمانے لگی بیٹا میں نے اپنا شکر معاف کیا، جا کے تو اللہ کا شکر ادا کر. سبحان اللہ. میں نے اپنا شکر معاف کیا، جا کے تو اللہ کا شکر ادا کر. ماں جانتی تھی کہ اگر یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن گیا تو میرا یہ نافرمان نہیں رہ سکتا. یہ تو اب سلسلہ شروع ہے نا کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور والدین کو تکلیف بھی دے. بندہ نمازی بھی ہو
اور والدین کو تکلیف بھی دے، بندے نے داڑھی رکھی ہو، کئی حج کیے ہو، پھر بھی والدین کو تکلیف دے، یہ تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے نا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ جو اللہ کا شکر گزار صحیح معنوں میں ہے وہ والدین کا نافرمان ہو سکتا نہیں ہے۔ کہا بیٹا میں نے اپنا شکر معاف کیا، جا کے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بہرحال اس کے بعد مدرسے میں پڑھتے رہے اور مکمل عالم بنے، حضرت بایزید مکمل عالم دین بنے، اور اس کے بعد جو ہے نا سال ہاں سال تک جو ہے وہ جنگلات میں بھی جا کے عبادت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ حج کرنے پہنچے، اور جب خانہ کعبہ شریف کا حج کیا پھر مدینہ شریف پہنچے، اور جب مدینہ شریف پہنچے نا تو ارادہ کیا کہ اب میں بس یہی رہوں گا، اب میں بس یہی رہوں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی حاضری سبحان اللہ۔ شاید نا بڑی امید تے آس دل وچ نبی پاک دا کدے دربار ویکھاں، بڑی امید تے آس دل وچ نبی پاک دا کدے دربار ویکھاں، نالے شہر مدینے دی جو ویکھاں، او دے رحمتاں بھرے بازار ویکھاں، اس پاک زمین تو جہاں صدقے نال پیار دے درو دیوار ویکھاں، آج ہون دے چنگے نصیب میرے اپنی اکھاں نال سرکار ویکھاں۔ واہ سبحان اللہ۔ جی آدم ہون دے چنگے نصیب میرے اپنی اکھاں نال سرکار ویکھاں۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو ارادہ کیا کہ اب یہیں پہ رہنا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ وہ حضرت پیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او بول پہ جنہ ویکھیا نہیں، جنہ ویکھ لیا تے بول دے نہیں، جنہ ویکھ لیا تے بول دے نہیں۔ تو کہا کہ اب میں یہیں پہ رہوں گا۔ اب جب چند دن ہو گئے وہ 40 نمازیں جو تھی وہ پوری ہو گئی، تو رات کو جب سوئے تو مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دیدار سے نوازا، فرمایا بایزید اب کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور اب بس میں یہیں رہوں گا۔ خواب میں دیدار ہوا، اب میں بس یہیں رہوں گا۔ فرمایا کیوں یہاں رہنا چاہتے ہو؟ بیٹا خاموشی سے بیٹھو، بیٹا خاموشی سے بیٹھو، اب میں بس یہیں رہوں گا۔ فرمایا کیوں یہیں رہو گے؟ کہا جی میں حضور آپ کی قربت چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، آپ کی قربت چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ فرمایا ہمارا قرب چاہتے ہو، ہمارے قریبی ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور میں آپ کا قریبی ہونا چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہو تو گستام جا کے ماں کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان گستام جا کے ماں کی خدمت کرو۔ کس ماں کی خدمت؟ کہ جس نے اپنے حقوق تو معاف کر دیے تھے، اپنے حقوق معاف کر دیے تھے۔ فرمایا اگر ہمارا قرب چاہتے ہو، ہمارا قریبی ہونا چاہتے ہو، ہمارا دوست بننا چاہتے ہو، ہمارا سجن بننا چاہتے ہو، ہمارا بیٹی بننا چاہتے ہو تو جا کے ماں کی خدمت کرو۔ اب جناب جب اٹھے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آخری سلام حضور کی بارگاہ میں جو عرض کیا اور سامان لپیٹا اور بستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب بستان پہنچے رات کا وقت تھا، اندر سے حضرت بایزید بستانی فرماتے ہیں کہ پانی باہر آ رہا تھا، اندر سے پانی باہر آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، پانی باہر آ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا والدہ وضو فرما رہی ہے۔ اب میں نے کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا اور اندر سے وضو کرتے کرتے ماں دعا کر رہی تھی اللہ میرے مسافر کی خیر ہو، سبحان اللہ۔ اللہ میرے مسافر کی خیر ہو۔ شاید کہتے ہیں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، جب ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، جب ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اسی تے کوئی بچ جائیے تے سی نا دادا دیتا کام آ گیا، دادا دیتا کام آ گیا، لیکن پتہ نہیں کون کون دعائیں کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت بایزید کہتے ہیں کہ میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا ماں جس مسافر کے لیے آپ دعا فرما رہی تھی وہ مسافر آ گیا، جس مسافر کے لیے آپ دعا فرما رہی تھی وہ مسافر آ گیا۔ والدہ نے دروازہ کھولا، ملے اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والدہ 40 سال تک زندہ رہی۔ کتنے سال؟ 40 سال تک زندہ رہی۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں
میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ سبحان میں اللہ مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے اور باجماعت نماز کے لیے اور تھوڑی سی مزدوری کے لیے باہر نکلتا اپنی اور والدہ کی ضرورت کے لیے، اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ صرف والدہ کی خدمت کرتا، اور اتنا تقویٰ تھا، فرماتا ہے 40 سال میں تکبیر اللہ پہلی رکعت بھی ضائع جماعت کی نہیں ہوئی۔ یہ ہے درویش، یہ کون ہے جی؟ یہ ہے درویش جو تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑے۔ ہمارے نزدیک عام طور پہ تو وہ کہتے ہیں نا لوڑوں بوتے کپڑے پا لیے تاں والی، لوڑوں بوتے گلا چڑھے تاں والی، لیکن ان کے نزدیک یہ چیز نہیں تھی۔ وہ آدم چشتی کہتے ہیں نا اپنا آپ بچا انہاں تو جڑے جھوٹ دا جال بچھاون، اپنا آپ بچا انہاں تو جڑے جھوٹ دا جال بچھاون، پہن لباس فقیری والا پہ دنیا نو پچاون، دنیا کٹھی کرن دی خاطر او کی پیس وٹاون، آزم ناؤ راتی جاگن نہ کسے دا درد منڈاون، آزم ناؤ راتی جاگن نہ کسے دا درد منڈاون۔ تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑی مزدوری کرتا اور بس باجماعت نماز کے لیے باہر نکلتا، باقی سارا وقت والدہ کی خدمت، اور اتنے تابع دار تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں والدہ کے قریب ہی لیٹا تھا، والدہ فرمانے لگی بیٹا یہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، دروازے کا ایک پٹ کھول دو۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے پھر والدہ کی طرف دیکھا کہ والدہ نے دایاں کہا ہے یا بایاں کہا ہے۔ یہ ہے تابع داری، صرف یہ لکھنا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، گل نہیں بننی ہے۔ یہ خدمت کے بعد عرصہ دراز کے بعد انہوں نے فرمایا تھا ایک پٹ۔ کہنے لگے میں نے کہا والدہ نے دایاں کہا ہے یا بایاں کہا ہے؟ اگر بایاں کہا ہے اور میں دایاں کھول دوں تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اور والدہ نے دایاں کہا اور میں بایاں، حالہ مطلقاً کہا تھا ایک کوئی بھی بند کر دیتے تو نافرمانی والی بات نہیں تھی۔ یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات کھڑا رہا والدہ، اور اتنی دیر کو سوتا نہیں، اللہ جانے والدہ آزمائش فرما رہی تھی، اتنی دیر میں جلدی بدل سوتا تو نہیں، اللہ جانے کیا حکم تھا، کیا ان کے دل میں بات تھی۔ تو خیر کہتے ہیں کہ پھر والدہ کی میں خدمت کرتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن والدہ فرمانے لگی بیٹا اٹھو اور مجھے پانی دو۔ کیا کہا؟ اٹھو اور پانی دو۔ کہتے ہیں میں نے وہ مٹکا جو تھا دیکھا اس میں تو پانی نہیں تھا، اپنے کندھے پہ مٹکا اٹھایا اور نہر پہ پہنچا۔ ساڈے تے کول فلٹر ہے تے اسی آنے انہوں ہی آ چڑیا کرو نا ماں ہن روز میں ہی لینا پانی، تو دیکھو نا اللہ جانے کہاں پہ نہر سردیوں کی رات۔ اب بھی اگر رات کے وقت بجلی بند ہو جائے نا پھر رستہ دیکھا کرو، نہ کوئی موبائل کی روشنی ہو نہ یہ لائٹنگ خراب میں ہو، پھر دیکھو کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مٹکا اٹھایا اور دریا کے کنارے پہنچا، وہاں سے پانی لے کے آیا، پھر پیالے میں ڈالا اور والدہ کو دیکھا، والدہ سو چکی تھی۔ اب والدہ کو اٹھانا بھی پسند نہ کیا تو پانی پلانے سے پہلے پیالہ بھی نیچے رکھنا پسند نہ کیا۔ ادب احترام، وہ کہتے ہیں نا مٹی نو اکسیر بناوے، واہ واہ کیا بات ادب دی، مٹی نو اکسیر بناوے، واہ واہ کیا بات ادب دی۔ ادب مراد ادب حضوری بڑی اچھی ذات ادب دی، اپنا آپ گوایا باجو نہ ملے خیرات ادب دی، آزم مر کے حاصل ہوئی سب اے سوگات ادب دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت باجدین کہتے ہیں میں ساری رات کھڑا رہا، تہجد کے وقت والدہ نے آنکھ کھولی، کہا بیٹا تو یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ کہا والدہ آپ نے پانی طلب فرمایا تھا تو گھڑے میں پانی نہیں تھا تو میں نہر سے پانی لے کے آیا، پھر پیالے میں ڈال کے کھڑا رہا۔ کہا بیٹا مجھے اٹھا لیتے میں پی لیتی پانی اور پھر اس کے بعد آپ بھی سو جاتے۔ کہا نہیں ماں، میں نے کہا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا تو بیٹا رکھ کے ہی سو جاتے۔ کہا نہیں ماں، اب دوبارہ پانی طلب فرماتی اور آپ کو نہ ملتا، آپ کو تکلیف ہوتی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ دیکھو ادب اور احترام تے ساڈیاں ماواں اگر اتنا کہنا پتر ذرا چھیتی گھر آ جایا کر، ادھی رات نو میں بوہا کھولیا میری نیندر خراب ہوندی ہے، پہلا بھی میں جاگدی رہنی ہاں تے اسی کنیاں گلاں کرنے ہیں۔ والدہ انہیں ہی کہہ دیں پترا موبائل دی بیل کٹ چھڑ رات نو اچانک فون آتا ہے تے مینوں تکلیف ہوندی ہے، اسی کرن واسطے تیار نہیں ہوندے کوئی بھی۔ اب دیکھو نا یہ ہمارا حال ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والدہ نے پانی نوش فرمایا، گھڑے میں سے پانی لیا، وضو کیا اور پھر تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی، تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر والدہ نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے نے میرا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اللہ
मेरे बेटे को अपना वली बना दे, सुभान अल्लाह, मेरे बेटे को अपना वली बना। सिर्फ कैरी डब्बे पे ये लिख लिया जाए ना ये सब मेरी माँ की दुआ है तो यही काफी नहीं, पीछे खिदमत देखो। फिर किसी ने पूछा था ये मकाम और ये मर्तबा कहाँ से पाया, कहा कि ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है। फिर उन्होंने कहा ये सब मेरी माँ की दुआ है। कहते हैं इतना बड़ा मकाम, और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहा करते थे मैंने साल हा साल मदरसे में पढ़ा, मैंने साल हा साल जो है वो जंगलात में इबादत की, मैंने पैदल हज किया, मदीना शरीफ गया, मैंने बड़े बड़े असलाफ और बुजुर्गों की खिदमत की, लेकिन काबा के रब की कसम है जो मकाम मुझे मिला वो वालिदा की खिदमत से मिला है। सुभान अल्लाह, जो मुझे मकाम मिला वालिदा की, क्यों भाई, जो मुझे मकाम मिला वो वालिदा की खिदमत से मिला, खिदमत से मिला है, वालिदा की खिदमत से मिला है। ए ना गल्ला क्या करो ओ मावा होर ने ना ना ओ गुनाहगार होणगियां ते रब पूछेगा पर साडियां मावां ने बेशक हमारी बेशक वो है वो गुनाहगार होगी शाहकार जहां तक। और यार गुनाहगार तो चीज ही कोई नहीं, अगर काफिर और मुशरिक है फरमाया जो रब की नाफरमानी का हुक्म देना वो नहीं मानने, बाकी जितने अमल हैं जितने काम कहे वो करो, इसका स्वाब उतना ही मिलेगा जितनी कि बलिया माँ की खिदमत कर रही है। अल्लाह। जी वो हजरत अबैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुना के मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। जानते हैं ना हजरत अबैस करनी को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, फरमाया मेरे सहाबा यार मुझे करण की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, वाह, सुभान अल्लाह। यार मुझे करण की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। तो सहाबा पूछते हैं कि हमने पूछा कि हुजूर क्यों, फरमाया कि वहां पर हमारा एक आशिक सादिक रहता है, हमारा एक सच्चा आशिक वहां पे रहता है। तो सहाबा ने कहा कि हुजूर फिर